سورۃ التوحید واضح ہے، توحید پروردگار کا بیان ہے، اس میں عالی ترین بیان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اس سورے کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ، اسی خاطر ہے کہ جو اس کی 2 مرتبہ تلاوت کرے تو 2/3 قرآن، اور جو 3 مرتبہ تلاوت کرے اسے مکمل قرآن کو پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے 1/3 قرآن؟ اس میں بڑی اس کی کمنٹری ہے کہ کیوں 1/3 قرآن اسے کہا گیا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن کا 1/3 خدا کی توحید پر مشتمل ہے۔ اب آپ کلام پروردگار کا معجزہ دیکھیے گا کہ وہ کہ جو 1/3 قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، وہ اختصار کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد میں مکمل معنی کو بیان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کو عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فقط اس سورے کو جان لے اور سمجھ لے، وہ مکمل توحید کو سمجھ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک روشنی ہوتی ہے، اور قرآن کی روشنی سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک قلہ ہے، ایک بلندی ہے، قرآن کی جو بلندی سورۃ البقرہ ہے، پھر کہا قرآن کا جو قلب ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور قرآن کی جو روشنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اب اس میں سمجھنے اور پڑھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا یہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ انتہائی دقت کرنے والے قرآن میں وہ آنے والے ہیں، ان کی خاطر دراصل اللہ نے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اور سورہ قل هو اللہ احد کو نازل کیا ہے تاکہ تم دقت کرو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے والے نہ سمجھ پائیں، جو حضور کے زمانے والے تھے وہ نہیں سمجھ پائے صحیح طریقے سے قل هو اللہ احد کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو متعمقون، تعمق کرنے والے، زیادہ دقت کرنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے سورہ قل هو اللہ احد کو در حقیقت نازل کیا ہے تاکہ وہ غور کریں اور وہ سمجھیں۔ اس کا سابقہ سوروں سے ربط کیا ہے جو ہم ہر سورے کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں سورے جو اس وقت ترتیب میں ہیں وہ اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں نازل ہوئے تھے، لیکن جو اس وقت موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب بھی رسول اللہ نے رکھی ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کون سا سورہ کس سورے کے بعد ہے، کس سورے سے پہلے۔ اگر کسی انسان کی بنائی ہوئی ترتیب ہوتی تو ہم اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے سورہ الحمد رکھو، اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب کا افتتاح ہے۔ سورہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ پھر حضور نے کہا سورہ بقرہ کو رکھو، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ ترتیب خود حضور اکرم نے بیان فرمائی۔ آیتوں کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی کہ کون سی آیت کس سورے میں رکھو، کس جگہ پہ رکھو، اور سوروں کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے بہت۔ جو 30 پاروں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا یہ بعد کی بات ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہے۔ یہ 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ ہم 1 مہینے میں قرآن ختم کر رہے ہیں، صحیح، اس لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ ہم 30 برابر کے حصوں میں، تاکہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں اور 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ رکوع بھی جو اس وقت موجود ہیں وہ بعد میں تلاوت کی آسانی کے لیے رکوع الگ بنائے گا، منزل بھی بعد میں بنائے گی، منزل حضور کی متعین کردہ نہیں۔ جو 7 منزلیں ہیں قرآن میں وہ اس لیے کہ جو اور زیادہ تلاوت کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ 1 ہفتے میں قرآن ختم کر رہے ہیں 7 منزلوں میں۔ تو جو انسانوں نے فرض کیجئے ترتیب بنائی یا اس قرآن کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے آسانی رکھی، وہ ہم آپ کی آسانی کے لیے ہے، اس پہ اتنا غور نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو حضور نے ترتیب رکھی ہے، کون سی آیت کہاں رکھی، کون سا لفظ کہاں رکھا، کون سا سورہ کس سے پہلے کس کے بعد، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ قل هو اللہ احد کا تعلق کیا ہے سابقہ سوروں سے؟ سابقہ سورہ ہے سورہ لہب، کل جس پہ بات ہو چکی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک تو خود اس کے ردم کا تعلق ہے، ابھی ہم پہلے ایک سطح کی بات کرتے ہیں پھر اور تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں۔ ردم کا کیا تعلق ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے گا جنہیں یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات اللہب وامرأۃ حمالۃ الحطب۔ یہاں تک ایک ردم، فی جیدها حبل من مسد قل هو اللہ مسد احد صمد یلد یولد۔ قرآن کے ایک تو آہنگ کا تعلق اس سے بنتا ہے، اور گہرائی کی بات یہ سورہ قل هو اللہ احد سے پہلے 7 سورہ متواتر آپ دیکھیے تو وہ حضور کے قریش سے مختلف معاملات پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو قریش کے معاملات ہیں ان حوالوں سے قریش کو کہیں سمجھایا جا رہا ہے، کہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، کہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ نے نعمتیں کیا تھا۔ کہ اس سے پہلے 7 سورے کون سے؟ سورہ فیل۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قریش کو بتلایا کہ دیکھو تم جو خانہ خدا کے متولی ہو، اس پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو تمہاری توقعات نہیں تھی کہ تم ابرہہ کا مقابلہ کر سکتے۔ کس نے ابابیل کو بھیجا تھا اور کس نے تمہاری جانوں کو بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قریش پر یہ احسان جتلایا ہے۔ اور یہ سورہ فیل اور سورہ قریش ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر آپ نماز میں سے پڑھیں گے تو سورہ فیل کے ساتھ سورہ قریش کو بھی پڑھنا واجب ہے، ورنہ وہ نماز مکمل نہیں، جو سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہے۔ پہلے اللہ نے سورہ فیل میں انہیں بتلایا کہ دیکھو خانہ خدا کی حفاظت کس نے کی، تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ ابرہہ آتا تو خانہ خدا کو تھوڑی ختم کرتا، تمہیں بھی ختم کر دیتا وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر اس طریقے سے اس ابرہہ کو جیسے کھایا بابوس ختم کر دیا، اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جس میں سرکار ختم مرتبت کی آمد ہوئی ہے دنیا میں، نبی کی آمد کے صدقے میں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں
اس کا اگر پورا مفہوم آپ سمجھانا چاہیں تو، ورنہ یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں یہ احسان بتلایا قریش کو، پھر کہا کہ دیکھو تم قریش وہ ہو کہ جو سردی اور گرمی میں سفر کرتے ہو، اس پہ بات ہو چکی ہے ہماری کہ تمہارے کاروان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تم امنیت کے ساتھ سفر کرتے ہو، اس لیے کہ باقی لوگ بھی بعد میں حج کے سیزن میں مکہ آتے ہیں تو انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قریش کے کاروان کو کچھ کیا تو جب ہم مکہ پہنچیں گے تو پھر ہماری تجارت نہیں ہو سکے گی، تو یہ تم پر جو احسان ہے کس کی وجہ سے؟ وجود خانہ خدا کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اسی رب کی عبادت کرو، جو اس بیت کا رب اسی کی تو عبادت کرو، جس نے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہیں بھوک میں کھانا بھی کھلایا ہے، تمہیں خوف میں امن بھی دیا اس رب نے، اس کی عبادت کرو۔ تو پہلے ہے سورہ فیل، پھر ہے سورہ قریش، پھر ہے سورہ ماعون جس میں پھر قریش کی ان حرکتوں کا بیان ہے کہ تم یتیموں، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا پھر بھی تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، پھر تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اگر عبادت بھی کرتے ہو تو ریاکاری کرتے ہو، اس میں غفلت کرتے ہو۔ سورہ ماعون آیا، پھر آیا سورہ کوثر کہ جس میں قریش ہی رسول اللہ کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ ابتر ہے، اس میں ابو لہب سب سے آگے تھا، عاص بن وائل آگے تھا، جب حضور کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو ابو لہب حضور کے گھر کے باہر آ کے ناچ رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ کتنا بے رحم اور سنگ دل ہونا چاہیے انسان کو کہ کسی کے ایک چھوٹے بچے کی موت ہو جائے اور اس کے منہ پر آ کے سامنے وہ تالیاں پیٹ کر خوشی منائے اور کہتا رہے بطر محمد نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضور نے وہ سارے مصائب برداشت کیے عزیزوں، آسان نہیں ہے یہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا کی قسم عجیب ہے۔ ایک اللہ نے اس کا جواب دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، آپ فکر نہ کیجیے، ہم نے آپ کو سیدہ کونین کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر بے اولاد رہے گا۔ اچھا یہاں پر ڈائریکٹ حضور کے دشمن ان شانئک، شانیہ کہتے ہیں وہ دشمن کے جو پست ترین اور ذلیل ترین دشمن ہو، ہر دشمن کو بھی نہیں کہتے، یہاں عدو کا لفظ نہیں ہے، شانئک هو الابتر۔ اگر ایک لفظ یہاں پر اور ہوتا تو معنی کچھ اور بن جاتا، ان من شانئک هو الابتر، یعنی جو پھر قیامت تک بھی رسول کی دشمنی رکھے وہ بھی کبھی بھی اولاد والا نہیں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والے ہو جاتے ہیں۔ تو ان شانئک، یہ اس وقت جو آپ کے سامنے جو بدتمیزی کر رہا ہے، خاص ابو لہب ابو جہل، ان کے کوئی نام و نسب نہیں آگے، کوئی ان کے لینیج نہیں آگے، کوئی آج کو اون کرنے والا نہیں، یزید کو تو اون کرنے والے پھر بھی اب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے جہاں ان کے ابا پہنچے تھے۔ اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر، سورہ فیل، قریش، ماعون، کوثر۔ پھر ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اچھا اس وقت تو بہرحال ہم پاور میں ہیں اور اس یتیم عبداللہ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو ایک آفر کر کے دیکھو۔ ہوتا یہ کہ جو کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑی سی بھی آفر ملے کہتا ہے بھائی مان لو ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ لینڈ پرچیز سیل میں ایسا دیکھتے ہیں، گھروں کے اس میں ایسا دیکھتے ہیں، باقی معاملات کہیں بھی کوئی تھوڑا سا کمپرومائز، اس کو سامنے والا کہتا ہے ایک چھوٹی سی آفر کر کے دیکھو یہ آ جائے گا، تو انہوں نے آفر کیا، کہا کہ یہ ابھی تو ان کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو ایک آفر کر دو، ایسا کرتے ہیں 1 سال تک ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے خدا کو مان لو، چلو ٹھیک ہے۔ در حقیقت اس کا بھی ایک جواب ہے سورہ قل هو اللہ احد، اس کا تعلق ہے، یہاں پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ کبھی عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، پہلے سے کلیئر ہے، نہ ابھی کرتا ہوں عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا اس پورے سورہ میں، سورہ کافرون میں لفظ اللہ نہیں آیا ہوا، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہیں تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہیں کروں گا، عابدن اس میں فاعل ہے، نہیں کبھی کروں گا آگے کنٹینیوشن میں ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہیں تم عبادت کرو گے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ قرآن کے غیب کی خبروں میں سے ایک ہے، کیونکہ جن سے رسول اللہ نے کہا تھا بعد میں کوئی بھی آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوا۔ نہیں دیکھیں یہ بھی قرآن کی سوروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو سورہ کافرون ہے نا، یہ رسول اللہ کے سخت ترین دشمنوں کے بارے میں تھا، یہ ہمارا ہر پڑوسی ادھر ادھر ہم اس کو نہیں کہیں گے قل یا ایھا الکافرون۔ میری یونیورسٹی میں کوئی ملا، ہم نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہمیں نہیں پتا بعد میں جب تک کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ یہ حد درمی پہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر کافر حد درمی پر آیا ہوا ہو، تو وہ کہ جو اس حد درمی پہ تھے کہ وہ کسی طور پر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، آخر میں ایک آفر کر بیٹھے، ایسا کرتے ہیں 1 سال کر لیتے، چلو اوکے لکم دینکم ولی دین۔ یہ در حقیقت اتحاد کہیں یا کوئی اور لفظ کے استعمال کر لیں، اس کے بھی مفہوم کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اتحاد کرنا بھی ہے یا پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی ہے، زیادہ بہتر یہ لفظ ہے ویسے، پر امن بقائے باہمی۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لو، اس کو تو بالکل آؤٹریجلی جناب قرآن نے منع کر دیا کہ یہ تو دس از ناٹ پاسبل۔ اب میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا ان بتوں کی عبادت جس کی تم کرتے ہو، نہ اس خدا کی بات کرو گے جس کی، تو کیا کریں، لڑیں ماریں ایک دوسرے کو، قتل کریں نہیں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے، یہ ہے مطلب۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، صحیح۔
लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अच्छा, ये जो बार बार हुजूर कह रहे थे कि मैं इबादत नहीं करता उनकी जिसकी तुम करते हो, और ना तुम इबादत करते हो उनकी जिसकी मैं इबादत करता, तो भाई आप इबादत करते किसकी हैं? अभी तक तो यहां लफ्ज आया नहीं कोई। उसका जवाब है कुल हुवल्लाहु अहद। यहां पर लफ्ज अल्लाह अभी तक आया ही नहीं है। सूरह काफिरून में लफ्ज अल्लाह नहीं आया, बस मैं इबादत करता हूं उसकी जिसकी तुम नहीं करते। तो वो कौन है? उस खुदा की सिफात क्या है? क्यों आप इबादत करते हैं उस अल्लाह की? मुशरिकीन के लिए जो 360 खुदाओं को मानते थे, यकीन जानिएगा कि एक और खुदा को मान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, मान लेते। 360 के बाद 361 की इबादत कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं आपको बताऊं, उन्हें तकलीफ इल्लल्लाह से नहीं, उन्हें तकलीफ ला इलाह से है। बात समझ आ रही? दोनों में फर्क क्या है? जी, बात यह है कि तुम्हारे सारे खुदाओं का इनकार है। ख्वाजा अजमेर ने अबा अब्दुल्लाह हुसैन सलाम के लिए रुबाई लिखी ना, ऐसा नहीं है कि वहां इल्लल्लाह नहीं हो रहा था, मस्जिदों में इबादत तो हो रही थी, नमाजें पढ़ी जा रही थी, हज भी किया जा रहा था, हज को ही तो छोड़ के इमाम हुसैन सलाम निकले थे। बातिल का इनकार नहीं हो रहा था। अल्लाह सल्ली अला तो बाद में ये भी लिखा कि चूंकि रुबाई के एतबार से वो वजन पूरा कलमे में आ नहीं रहा था, लिहाजा हक्का के बिना ला इलाहा अधूरा उन्होंने कलमा लिखा। लेकिन बहरहाल कई उलमा ने कहा जैसे रुबाई के 108 औजान है, अब क्या गुफ्तगू की जाए कि कौन कौन से औजान है रुबाई के, लेकिन बहरहाल आ भी सकता था कलमे में, कलमा पूरा आ सकता था किसी न किसी वजन में। उन्होंने ला इलाह पर तवज्जो दी कि जो ला इलाह की बुनियाद है वो हुसैन है। हर झूठे बातिल खुदा का इनकार करो। अच्छा, ला सनम इल्लल्लाह भी नहीं है, खाली कोई बुत नहीं, बस अल्लाह इबादत ना। अगर सनम का लफ्ज होता तो फिर इख्तिदार, शोहरत का खुदा, दौलत का खुदा, ताकत का खुदा, उसकी कोई जिक्र नहीं होता। ला इलाह, कोई नहीं है खुदा, कोई झुकने के काबिल नहीं है इल्लल्लाह। तो सूरह काफिरून में ये तय कर लिया गया कि नहीं, ये नहीं होगा कि हम आपस में दूसरे साथ बांट लेंगे। उसके बाद तरतीब मुसहफ के एतबार से सूरह काफिरून के बाद सूरह नस्र। अच्छा, सूरह काफिरून जो है ना, अब जब तुम्हारा दीन अलग हमारा दीन अलग, ठीक है, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, उसी को एक तरह से सूरह काफिरून को आप टॉप पे रखें और उसकी दो फिर ब्रांचेस बना दें इस तरह से कि फिर तुम्हारा दीन क्या और हमारा दीन क्या। उसका नतीजा क्या होगा? हमारा दीन वो है कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, अगला सूरा, अल्लाह की नुसरत आएगी और फतह मिलेगी, और तुम देखोगे कि लोग गिरोह दर गिरोह दीन में दाखिल होंगे। यह है दीन खुदा की शान। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसका अगले 2 सूरों में तारुफ हो रहा था। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ये रसूलुल्लाह का दीन है। तुम्हारा दीन कौन सा है? तब्बत यदा अबी लहब वतब, सूरह मसद नेक्स्ट सूरह है। बात वाज़ेह हो गई? तुम्हारा दीन वो है तब्बत यदा अबी लहब वतब, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, अल्लाह के मुकाबले में आओगे, तबाह हो जाओगे। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन हम्मालतल हतब, और जो उसकी बीवी है वो भी हलाक होगी, यानी जो जो साथ देने वाला है उसका सब हलाक होंगे। फी जीदी हब्लुम मिन मसद, उस हार पर, कल से तफसीर कर चुका हूं थोड़ी सी, उस हार पर, मुझे लफ्ज़ तफसीर अपने आप के लिए कहना अच्छा नहीं लगता, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो मैं फकत कहता हूं कि थोड़ी सी गुजारिशात मैं करता हूं सूरों के हवाले से। वो हार के जो उसने गर्दन में पहना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था और अपने जमाने का यूनिक हार था, उसने मन्नत मानी हुई थी कि जो मोहम्मद को अजियत पहुंचाएगा, नऊजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजियत पहुंचाएगा, मैं उसे ये हार बतौर तोहफा दूंगी। अल्लाह ने कहा कि यही खुरमे की छाल की रस्सी तुम्हारी गर्दन में फंसेगी और तुम हलाक हो जाओगी। कल सुना चुका हूं। तो सूरह काफिरून में लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन, तब्बत यदा अबी लहब वतब, वलिय दीन, मेरा दीन, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। ये 7 सूरे हो गए जिसमें कुरैश से मुस्तकिल एक तारुज है। जब ये फाइनल आ गया ना कि तब्बत यदा अबी लहब वतब, ऐ रसूल, क्योंकि अबू लहब वो दुश्मन नहीं था कि जो एक मरतबा मैदान जंग में आ जाए, उसके बाद जब अगली जंग होगी तो फिर देखा जाएगा उसे, नहीं, वो रसूलुल्लाह के पड़ोस में रहता है, वो तो रोज आके रसूलुल्लाह के सामने शोर मचाता है और अजियत भी देता है, तालियां पीटना, तमाशे करना। उसकी बीवी शायरा है जो हुजूर पर तंजिया अशार कहती है। हत्ता जब ये सूरा नाजिल हुआ था तो लिखा है तारीख में कि वो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, दोनों हाथ, तो वो बाजारों में निकल निकल कर अपने हाथों को दिखा दिखा कर कहता था इसके लिए मोहम्मद पर सूरा नाजिल हुआ है, देखो मेरे हाथ तो कुछ नहीं आया, हुआ कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ। तंज करता था, टॉन्ट करता था, गलियों गलियों में घूम घूम के टॉन्ट करता था रसूलुल्लाह। जब वो तबाह बर्बाद, निस्तो नाबूद हो गया, तो गोया अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से एक पैगाम दिया कि ए हमारे हबीब, अब आपको उस दुश्मन की या किसी भी दुश्मन की, उन काफिरों की, कुल या अय्युल काफिर, फिक्र करने की अब जरूरत नहीं। अब आ जाइए दोबारा अपने असल मैसेज पर, कुल हुवल्लाहु अहद। अब आप फिर से उसी तौहीद के पैगाम पर आ जाइए। इनसे हम निमट लेंगे, तब्बत यदा अबी लहब, हमने इनका काम तमाम कर दिया, आपको इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। आ जाइए अब असल में, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर से कहिए आप कुल। अल्लाह ताला अपनी खालिस तौहीद को मुस्तफा के बगैर नहीं पहुंचाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह ताला अपनी खास और खास तौहीद, इससे बढ़कर कोई खालिस तौहीद का सूरा नहीं है।
اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کہتا ہے قل، اب کہیے. یہ کون سے بڑے توحید کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے، ہم مصطفیٰ کے ہوئے ڈائریکٹ اللہ تک، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے. اللہ نہیں پہنچاتا اپنی توحید بغیر وسیلے کے، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے. صحیح؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کہ هو اللہ احد، قل